السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، آمين۔ حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اور تمام قسم کی تعریفات اکیلے باری تعالیٰ کے لیے خاص۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر اور قیامت تک آنے والے مومنین پر۔ اسلامی بھائیوں، تقریباً 1.5 ماہ کے وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ اس دوران آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور سیرت نبوی کے موضوع سے ہٹ کر کے عقیدے کے موضوع پر جو 4 درس کا سلسلہ تھا، بہت ہی اہم، کہ پہلے توحید ہی کیوں، توحید کی قسمیں، شرک کی قسمیں، یا شرک بہت بڑا گناہ، یہ ایسے موضوعات ہیں انسان اگر انہیں ہی سمجھ لے انشاءاللہ اس کا معاملہ آسان ہو جائے گا۔ آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے، مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے لیکن توحید اسے معلوم نہیں، اور نہ معلوم ہونے کی وجہ سے وہ شرکیہ کام انجام دیتا ہے، اور شرکیہ کام انجام دینے والا اللہ کے نزدیک سب سے بدترین شخص ہے، اس کا ٹھکانہ سب سے بدترین، لیکن چونکہ مسلمان جانتا نہیں اس لیے انجام دے رہا ہے۔ اس لیے 4 دروس کا جو سلسلہ چلا بہت اہم ہے کہ آدمی توحید جان لے، شرک کو جان لے، توحید کو اپنا لے، شرک کو چھوڑ دے، یہی کامیابی ہے۔ بہرحال رمضان مبارک کا مہینہ، بابرکت مہینہ، بہت کچھ آپ نے حاصل کیا۔ ہم تمام کو ایسے موقع پر صرف اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہم نے جو کچھ بھی نیکیاں کی اس کو تو قبول فرما لے، جو نمازیں پڑھی، جو نفلی عبادات کی، قرآن کریم کی تلاوت کی، تراویحات کا اہتمام کیا، صدقات و خیرات جو کچھ ہو سکا ہم نے کیا، دعائیں کی،
رویا گڑگڑایا، اللہ ان تمام اعمال کو قبول فرما اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، آمین تقبل رب العالمین۔ ایک بار پھر سیرت نبی کے موضوع پر، اسی کا ایک سلسلہ جو چل رہا ہے، جس میں آپ نے یہ سیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ کی ولادت سے پہلے اہل عرب کا کیا حال تھا، ان کی سماجی کیا حالات تھے، اقتصادی کیا حالات تھے، اور اسی طریقے سے ان کے دینی کیا حالات تھے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے متعلق کہ آپ کے خاندان میں کون کون لوگ تھے اور انہوں نے کون کون سے کارنامے انجام دیے، یہ تمام باتیں گزشتہ 22 دروس کے اندر بیان کیا گیا۔ اور مجھے امید ہے کہ اگر مکمل نہیں تو کچھ باتیں ضرور ہمارے علم میں ہوں گی۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت کچھ جان لیا ہوگا، چنانچہ مزید اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں، اور آج کے درس کا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت۔ حضرات گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت صرف مسلمانوں کے ہاں نہیں بلکہ پورے انسانیت کے اندر ایک اہمیت رکھتی۔ آپ ہی کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا تھا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ یہ ہماری ضروریت ہے، ان میں ایک رسول بھیج دینا۔ یہ دعا عیسیٰ علیہ السلام نے آپ ہی کے متعلق بشارت دیا تھا، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میں اللہ کا رسول ہوں اور ساتھ میں ایک ایسے رسول کی بشارت دینے آیا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور جس کا نام احمد ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ انبیاء کے سردار، انہی کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کو اسوہ بنا لو، نمونہ بنا لو، جیسے انہوں نے زندگی گزاری ویسے تم بھی گزار لو، جیسے یہ کامیاب ہو گئے ویسے تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور یہی نہیں، ہر مذہب کے ماننے والے انتظار کر رہے تھے کہ وہ آخری نبی کب آنے والا ہے، اور یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ کاش کہ ہماری قوم کے اندر آ جائے، ہمارے اندر آ جائے۔ اور اسی بنیاد پر بہت سارے یہودی، عیسائی اسی بنیاد پر وہ ایمان نہیں لائے، مارے حسد کے کہ ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ وہ نبی ہمارے درمیان آئے گا، اور وہ نبی بنی اسرائیل کے علاوہ بنی اسماعیل میں آ گیا۔ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ بنی اسرائیل میں آئے گا، لیکن وہ مکہ میں پیدا ہو چکا ہے۔ چنانچہ اس آخری نبی کے تمام لوگوں کا انتظار تھا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو مبعوث فرمایا، لیکن اس سے پہلے ہم دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، آپ نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم وبشرى عیسیٰ، کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعوت ہوں، آپ نے جو دعا کیا تھا اس کی قبولیت کا ذریعہ ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا تھا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ان کے درمیان ایک رسول مبعوث فرما دینا۔ تو جو دعا انہوں نے کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، اس دعا کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعوت ہوں، دعا ہوں، جو انہوں نے دعا کیا تھا اس کی قبولیت میرے ذریعہ ہوئی۔ وبشرى عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں جو انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو بشارت دیا تھا کہ مبشرا برسول یأتی،
من بعد اسمہ الاحمد، کہ میں بشارت دے رہا ہوں ایک ایسے نبی کی، ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آنے والا ہے، جس کا نام احمد ہوگا۔ تو وہ بشارت میرے متعلق تھی، وہی عیسیٰ علیہ السلام کی میں بشارت ہوں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأت امی حین حملت بی، کہ میری والدہ نے دیکھا جب وہ حمل سی تھی میرے ذریعہ سے، جب میں آپ کی پیٹ میں تھا، کأن نورا خرج منہا، کہ گویا کہ ایک نور ہے جو ان سے نکلا، اضاءت لہ قصورا بصرا، اور اس نور سے بصرا کے محل روشن ہو گئے، من ارض شام، شام کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت، مسند احمد میں مذکور حسن درجے کی روایت، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور میری والدہ نے جس وقت میری والدہ حمل سے تھی، میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، اس وقت انہوں نے دیکھا کہ ان نورن، گویا کہ ایک نور ہے، خرج منہا، جو ان سے نکلا، اضاءت لہ، اس کی وجہ سے قصور بصرا، بصرا کے جو محل تھے وہ سب روشن ہو گئے۔ اور اسی طریقے سے یہ شام کی بات ہے، آپ کی والدہ نے اس سے محسوس کیا کہ شاید میں جس بچے کے حمل سے ہوں وہ عنقریب بہت ہی بڑا ہونے والا ہے، وہی بہت ہی مبارک شخصیت ہوگی، اس سے انہوں نے اندازہ کر لیا۔ ایک اور روایت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا تھا، انہوں نے فرمایا کہ ان والدتہ آمنہ، کہ ان کی والدہ آمنہ نے قالت کہا وقع حین ولدتہ، جب میں نے ان کو جو ہے جنم دیا اس وقت ان کی کیفیت کیا تھی، کس حالت میں جنم پائے، انہوں نے فرمایا وَإِنَّهُ لَوَاضِعُ يَدَيْهِ بِالْأَرْضِ، وہ اپنے ہاتھوں کو زمین پر ٹیکے ہوئے تھے، رَافِعًا رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، اور اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھے۔ اس کو بھی مسند احمد اور حاکم نے روایت کیا، حسن درجے کی روایت۔ یہ دو روایتیں بتلاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کیسے ہوئی، کن حالات میں ہوئی، اور سب سے بڑی چیز بہت سارے اختلافات ان روایت کو سامنے رکھنے سے ہمارے درمیان جو اختلافات پھیلے ہوئے ہیں، وہ نور تھے، بشر تھے، یہ تھے، وہ تھے، وغیرہ وغیرہ، ان سے حل ہو سکتے ہیں۔ کہ پہلی بات حمل سے، نور کا حمل کیسا؟ آپ کی والد محترم انسان تھے حضرت عبداللہ، آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ انسان بشر، دونوں کے ملنے سے ایک حمل ٹھہرا اور حاملہ ہوئی، اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دونوں بشر تو ان کے ذریعے سے نور کا حمل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اسی طریقے سے ولادت کی کیفیت بھی ذکر کر دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جنم دیا ان کی والدہ نے تو کس صورت میں وہ تھے؟ زمین پر اپنے ہاتھوں کو ٹیکے ہوئے اور آسمان کی طرف سر اٹھائے ہوئے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت وہ آپ کی ولادت کے وقت ہوئی۔ اسی طریقے سے اور بہت سارے واقعات مشہور ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے متعلق، مثلا یہ کہ ایوان کسریٰ کے 14 کنگورے گر گئے۔ کسریٰ کا جو محل تھا اس کے کنارے کنارے جو کنگورے لگے ہوئے ہیں وہ آپ کی ولادت سے وہ گر گئے۔ اور اسی طریقے سے مجوسیوں کا جو آتش قدا تھا، وہ آگ جس کی وہ پوجا کرتے تھے، تو یہ کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو وہ آگ بجھ گئی۔ مجوسی کی یہ آگ کبھی بجھا نہیں کرتی، وہ اپنی آگ کو ہمیشہ روشن رکھتے ہیں کیونکہ اس کی عبادت کرتے ہیں، وہی ان کا خدا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ کی ولادت کی وجہ سے وہ جو ہے آتش قدا، وہ آگ بجھ گئی۔ اور اسی طریقے سے بحیرہ ساوا ایک جگہ ہے، کہتے وہ بحیرہ خشک ہو گیا، اور اس کے ارد گرد جو گرجے تھے، جو عبادت گاہ تھی، وہ تمام کے تمام ڈھہ گئی۔ یہ تمام واقعات مشہور ہیں لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ سند کے اعتبار سے محدثین نے ان تمام روایتوں کو رد کیا ہے، چاہے ایوان کسریٰ کے کنگورے والی بات ہو، یا اسی طرح بحیرہ ساوا کے خشک ہو جانے والی بات ہو، یا گرجے کے منہدم ہو جانے والی بات ہو، یا مجوسیوں کے آتش قدا کے ٹھنڈا ہو جانے کی بات ہو، یہ تمام روایتیں محدثین نے اس کو قبول نہیں کیا اور کہا یہ تمام کی تمام روایتیں ضعیف ہیں، ثابت نہیں ہیں، لہذا ان تمام واقعات پر ہمیں بحث نہیں کرنا چاہیے۔ ثابت اتنا ہی جو میں نے بیان کیا، 2 روایتیں مسند احمد کی جو حسن درجے کی روایتیں ہیں کہ ان کی ایک نور، اللہ کے حضرت آمنہ نے فرمایا کہ گویا کہ ایک نور میں نے انہوں نے دیکھا اور اس نور کی وجہ سے بصرا کے محل روشن ہو گئے۔
یہ چونکہ حسن درجے کی روایت، لہذا اس کو ماننا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت آمنہ نے جو یہ بیان کیا کہ ولادت کی کیفیت وہ درست ہے، چنانچہ اتنی باتیں ہم کو ماننا چاہیے۔ بقیہ اور بہت ساری چیزیں لوگ بیان کرنے کو بہت ساری چیزیں بیان کرتے ہیں، ہم ان کی طرف نہیں جاتے۔ تو یہ ایک بات معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس طریقے سے ہوئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی ولادت کا دن کون سا تھا، آپ کی ولادت کی تاریخ کون سی تھی، سن کون سا تھا، مہینہ کون سا تھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اور محققین کی تحقیق سے یہ بات ثابت کہ آپ فلاں تاریخ کو فلاں دن فلاں مہینے میں فلاں سن کو پیدا ہوئی۔ وقت کیا تھا؟ یہ وقت تھا۔ سب سے پہلی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس دن پیدا ہوئے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم الاثنین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ دوشنبہ کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ ہمیشہ دوشنبہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ چنانچہ لوگوں نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دوشنبہ کے دن روزہ رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علی، مسلم کی روایت کہ یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا، اور یہ وہی دن ہے جس دن مجھ کو نبوت ملی، جس دن اللہ رب العالمین نے مجھ پر قرآن نازل فرمانا شروع کیا ہے۔ تو یہ روایت بن جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت دوشنبہ کے دن۔ اسی طریقے سے مہینہ کون سا، تو یہ تمام امت کے درمیان متفقہ ہے، کوئی اختلاف اس میں نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ معلوم یہ ہوا دوشنبہ کا دن اور ربیع الاول کا مہینہ۔ اب آگے تھوڑا سا اختلاف ہوتا ہے، لیکن اب اس اختلاف کی طرف جانے سے پہلے اور اس میں صحیح کیا ہے، راجح کیا ہے، درست کیا ہے، اس کو بتانے سے پہلے قاضی سلمان منصور پوری رحمہ اللہ، جنہوں نے سیرت پر بہت موٹی کتاب لکھی ہے رحمۃ للعالمین، مشہور کتاب، اس کو آپ پڑھیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اس میں انہوں نے بڑی دقیق انداز میں باریکی سے انہوں نے تحقیق جو کیا، اتنا باریک انداز بہت کم آپ کو ملے گا۔ انہوں نے یہاں تک لکھ دیا کہ وقت کون سا تھا، دن لکھا، تاریخ بتائی، وقت بتایا، سن بتایا، اور عیسوی سن کون سا تھا، عیسوی تاریخ کون سی تھی، اسی طریقے سے بکرمی سن کون سا تھا اور بکرمی مہینے کی کون سی تاریخ تھی۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں صبح صادق کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے، یعنی صبح صادق جب فجر کی اذان ہوتی، جس وقت آدمی سحری کرنا بند کر دیتا ہے، تو صبح صادق کے بعد اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اسی بیچ میں مکہ معظمہ کے اندر 9 ربیع الاول سن 1 عام الفیل، 1 عام الفیل، عام الفیل بتا دیں وہ فیل والا واقعہ جو پچھلے گزر چکا ابرہا کا واقعہ، جو ہاتھیوں کو لے کر کے کعبہ کو ڈھانے چلا تھا، اور اللہ رب العالمین نے کعبہ کو ڈھانے والے اس ابرہے کو ہلاک کیا تھا۔ تو یہ واقعہ ابھی بہت زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، صرف 55 دن ہوئے تھے۔ 55 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ولادت، تو اسی سال عام الفیل اس کو بولتے ہیں۔ تو عام الفیل کے اعتبار سے پہلا سال 9 ربیع الاول سن 1 عام الفیل، اور اسی طریقے سے طلوع فجر کے بعد اور صبح طلوع آفتاب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ 22 اپریل 571 عیسوی، 22 اپریل 571 عیسوی، اور پھر 1 جیٹھ مہینہ ہندی کا جن کو معلوم ہوگا، جیٹھ، بیساکھ، اساڑھ، ساون کیا کیا ہوتا ہے، تو 1 جیٹھ کا مہینہ تھا، پہلی تاریخ تھی سن 628 بکرمی،
ہندیوں میں آپ دیکھیں گے تاریخ ہے، ان کا بھی ایک سن چلتا ہے، جیسے عیسوی ایک سن ہے، اسی طریقے سے ہجری ایک سن ہے، بکرمی بھی ایک سن ہے، اور ایک راجا تھا اس کی طرف منسوب ہے وہ۔ چنانچہ ایک ڈیٹ سن 628 بکرمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اب اس کو ہم بیان کرتے ایک طرف کہ آپ طلوع فجر کے بعد، آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے دوشنبہ کے دن 9 ربیع الاول سن 1 عام الفیل مطابق 22 اپریل 571 عیسوی مطابق ایک ڈیٹ 628 بکرمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر پیدا ہوئے۔ تحقیق اور تحقیق دیکھو، انہوں نے اتنا تک پتہ لگا لیا کہ اس وقت طلوع فجر وہاں کئے بجے ہوتا تھا۔ جیسے آج ہمارے یہاں جو طلوع فجر ہے غالباً 5:00 پر ہو رہا ہے، انہوں نے اس دور کی بات کو پتہ لگایا کہ اس وقت آفتاب وہاں کئے بجے طلوع ہوتا تھا، یا صبح صادق کئے بجے ہوا کرتی تھی، اس وقت اس دن کئے بجے ہوئی تھی، انہوں نے پورا پتہ لگایا۔ بہرحال یہ تحقیق کی بنیاد پر بعد میں اور بہت سارے محققین نے بھی اس پر اندازہ کیا، تحقیق کیا، تو یہ بتایا کہ حقیقت میں وہ دوشنبہ ہی کا دن تھا اور 9 ہی ربیع الاول تھی اور عام الفیل کی پہلا سن تھا۔ اور اگر عیسوی میں آئے تو 22 اپریل 571 عیسوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اب بہت سارے لوگوں کا اس میں اختلاف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو یہ تو مانتے ہیں کہ دوشنبہ کا دن تھا، وہ یہ مانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، یہ بھی مانتے ہیں کہ عام الفیل کا پہلا سال تھا، لیکن تاریخ میں اختلاف۔ کوئی کہتا ہے کہ 8 ربیع الاول کو، کوئی کہتا ہے 9 ربیع الاول کو، کوئی کہتا ہے 10 ربیع الاول کو، کوئی کہتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو، اور اسی بنیاد پر بہت سارے بھائی 12 ربیع الاول کو جشن ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مناتے ہیں۔ منانا چاہیے نہیں مناتے ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ اس اختلاف کی بنیاد پر 12 ربیع الاول کو لوگ مناتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ سچائی کیا ہے؟ 9، 8، 10 یا 12 ان چاروں میں سے کون سے؟ چنانچہ محققین نے جب تحقیق کیا تو معلوم یہ ہوا کہ دوشنبہ کا دن جو متحقق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ثابت ہے کہ آپ کی ولادت کا دن دوشنبہ ہے، تو یہ پتہ لگایا کہ ان چاروں تاریخوں میں 8، 9، 10 اور 12 میں دوشنبہ کا دن جو ہے وہ 9 ربیع الاول کا پڑتا ہے۔ 8 کو دوشنبہ کا دن نہیں پڑتا، 10 کو دوشنبہ کا دن نہیں پڑتا، 12 کو دوشنبہ کا دن نہیں پڑتا، وہ 9 ربیع الاول ہے جس دن دوشنبہ کا دن پڑتا ہے۔ اب اگر اختلاف تھا تاریخ میں تو یہ دن کی وجہ سے یہ بات معلوم ہو جاتی کہ حقیقت وہ 9 ربیع الاول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ تو نہیں بتائی، لیکن آپ نے اپنا دن ولادت کا دن بتا دیا۔ اس ولادت کے دن سے جو ثابت شدہ ہے تمام لوگ مانتے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ تحقیق کرنے جائیں تو معلوم پڑے گا اس دور میں ایک عام الفیل کے اندر یا 571 عیسوی کے اندر ربیع الاول کے مہینے میں دوشنبہ کا دن وہ 9 ربیع الاول کو پڑا تھا، نہ 8 کو پڑا، نہ 10 کو، نہ 12 کو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت دوشنبہ کے دن 9 ربیع الاول سن 1 عام الفیل کو، 22 اپریل 571 عیسوی 1 ڈیٹ 628 بکرمی کو بنا۔ اسی سے ہمارے درمیان چند مختلف کئی مسائل ہیں، اس کو بھی حل کرتے چلے۔ جب ہم نے یہ جان لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ایسے ہوئی، اور ہم نے یہ جان لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت فلاں تاریخ کو ہوئی، ہم نے یہ جانا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت فلاں دن ہوئی، تو بہت سارے اختلافات یہی ہم کو ختم کر دینا چاہیے۔ لیکن لوگ طرح طرح سے امت کو گمراہ کریں، ان کو جو ہے بہکائیں، تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ہم کو عقل دی، اللہ رب العالمین نے ہم کو سوچنے سمجھنے کا مادہ دیا ہے، اس کی روشنی میں ہم اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ جب حقائق ہمارے سامنے آ جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے سامنے آ جائے، تو بس اس کو ہم کو تھام لینا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کا جشن منایا یا نہیں۔
آج امت میں بڑا طبقہ ہے، منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے، ایسا ویسا، جو منائے وہ عاشق رسول ہو گئے، جو نہیں منائے وہ گستاخ رسول ہو گئے۔ منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے، پہلا فیصلہ کیا خیال ہے؟ منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے؟ ہاں منانا چاہیے، لیکن جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا اس طریقے سے منانا چاہیے۔ آپ نے منایا کہ نہیں منایا؟ اسلام کا ایک طریقہ ہے، اللہ رب العالمین نے ہر چیز کا ہمیں طریقہ سکھلایا۔ تم خوش ہو تو کیا کرو گے؟ تم کو کسی بات پہ خوشی ہو تو کیا کرو گے؟ شکریہ ادا کرو گے۔ عید کے دن کیا کیے؟ شکرانہ ادا کیے۔ ہم کو کوئی خوشی ہوئی، ہم کو شکریہ ادا کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہیے، کوئی نیکی کرتا آنا چاہیے اللہ کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کیا۔ کیا آپ کی ولادت کس دن؟ بولیے، دوشنبہ کے دن۔ آپ کو نبوت کس دن؟ دوشنبہ کے دن۔ آپ دوشنبہ کو روزہ کیوں رکھتے تھے؟ بولیے، یہ دو خوشی آپ کو ملی تھی، یہ آپ کی ولادت کا دن تھا، یہ آپ کے نبوت کے ملنے کا دن تھا۔ آپ خوشی میں روزہ رکھا کرتے تھے، شکریہ کے طور پر روزہ رکھا کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ ولادت کا جشن منایا جا سکتا ہے، لیکن طریقہ نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا طریقہ؟ دن، تاریخ نہیں، دن کو آپ نے روزہ رکھا ہے، ہر دوشنبہ کو رکھا کرتے تھے۔ لہذا جو لوگ جشن میلاد النبی مناتے ہیں ان سے ہماری گزارش ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے طریقے پر، سنت کے مطابق ہر دوشنبہ کو روزہ رکھو، تب ہم جانے تم واقعی عاشق رسول۔ سال میں ایک بار چراغا کر لینا، ایک بار جلوس نکال لینا، ایک بار نعرے لگا لینا، ایک بار جھنڈیاں لگانا نہیں آسان ہے، لیکن کسی عمل کو بتدریج کرنا، ہمیشہ کرنا جو شریعت کا مطلوب ہے، یہ بہت مشکل کام ہے، اور یہی شریعت ہم سے چاہتی ہے۔ اور اگر ہم میں سے کسی کو اپنی ولادت کا دن معلوم ہے تو خوشی کے طور پر اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو انشاءاللہ سنت نبی کے مطابق ہوگا، ثواب کا مستحق ہوگا۔ تو جشن منانا چاہیے ہاں، لیکن کیسے؟ جیسے نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا ہے، اور وہ یہی طریقہ ہے۔ دوسرا سوال، کیا آپ کی ولادت کا جشن تاریخ کے اعتبار سے کہ 12 ربیع اول، 9 ربیع اول، 10 ربیع اول، 8 ربیع اول کے اعتبار سے امت کے لوگ منا سکتے ہیں یا نہیں؟ دن کے اعتبار سے ثابت چلو، لیکن تاریخ کے اعتبار سے کہ 12، 10، 9، 8 کو منا سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں۔ دلیل یہی کہ اگر منانا درست ہوتا تو صحابہ کرام مناتے، کیا نہیں منایا؟ نہیں منایا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ تاریخ کی اختلاف ہم کو بتاتی ہے، ان کے یہاں تاریخی متعین نہیں ہو پائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 کو پیدا ہوئے کہ 9 کو کہ 10 کو کہ 12 کو، کیونکہ کوئی عمل جس کو مسلسل منایا جائے، نبی کے دور سے منایا جائے، اس میں اتنا تاریخ کا اختلاف نہیں ہو سکتا۔ مثال میں دینا چاہوں گا، ابھی 15 اگست سے گزرا ہے، ہندوستان کے لوگ یوم آزادی مناتے، برسوں سے مناتے چلے آ رہے ہیں، کیا ان میں کبھی کوئی اختلاف ہوا کیا؟ 13 کو منا لیں، 16 کو منا لیں، 14 کو منا لیں، 15 کو، ایسا ہے کیا؟ نہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ یوم آزادی کے پہلے دن سے منایا جا رہا ہے، اس لیے اختلاف نہیں۔ اور یہ اختلاف اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں منایا گیا، اس لیے بعد میں اختلاف پیدا ہوا، اس لیے پتا یہ نہیں ہو پایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس دن ہو، اس لیے کسی نے 10 کہہ دیا، کسی نے 12 کہا، کسی نے 9 کہا، کسی نے 8 کہا۔ تو یہ تاریخ کے اعتبار سے ولادت کا جشن نہیں، یہ تاریخ کا اختلاف ہم کو بتاتا ہے۔ اور اس عقیدے کے بارے میں ہم سمجھتے چلیں، بہت سارے لوگوں کا جو عقیدہ ہے وہی جو مستوی عرش تھا، خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں، مصطفیٰ ہوتا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ، نقل کفر باشد، کہ اپنی زبان سے وہ ایسا کہتے ہیں،
کہ وہی جو عرش پر مستوی تھا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کے آ گیا، وہاں خدا تھا یہاں مصطفیٰ ہو گیا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یعنی وہی دونوں ایک ہے، وہاں خدا کے نام سے تھا یہاں مصطفیٰ کے نام سے تھا۔ کیا کوئی شخص، کوئی مسلمان جو حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین سے محبت رکھتا ہے، اللہ کو پہچانتا ہے، وہ کبھی ایسے جملہ نہیں کر سکتا؟ یہاں سے میں اس لیے اس کو جوڑ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی کیفیت تک ذکر کی گئی۔ آپ پیدا ہوئے، اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، اور جو شخص عقیدہ رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی ذات عرش کو اوپر اللہ تھے اور مدینے میں آ کر کے، زمین پر آ کر کے وہ مصطفیٰ ہو گئے، محمد ہو گئے، یہ عقیدہ باطل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، اور نعوذ باللہ اللہ کسی کی ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوتا، اس گندے راستے میں نہیں گزرتا، اس گندگی میں نہیں پلتا۔ یہ اگر کسی نے کہا تو صرف نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ گستاخی کی، اس کے شان میں گستاخی کی۔ لہذا مسلمانوں معلوم یہ ہونا چاہیے ان مسائل کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو جاننے کا فائدہ یہ ہے کہ بہت سارے اختلافات ہم پڑھتے جائیں جن کو ہم بھی مانتے ہو، تم بھی مانتے ہو، تم بھی یہ کہتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، تم بھی یہ مانتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ایسی تھی، ایسا تھا ویسا تھا، ان کی والدہ حاملہ تھی، ان کے باپ آمینہ تھے، ان کے باپ عبداللہ تھے، ان کی والدہ آمینہ تھی، سب مانتے ہو، اس کے باوجود یہ کہو کہ وہی عرش پر خدا ہو کر نیچے مصطفیٰ ہو کر یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جو باتیں ہم بھی مانتے ہو، تم بھی مانتے ہو، اسی کی روشنی میں ہم کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمارے عقائد کیسے ہیں، ہمارے اختلافات کی حقیقت کیا ہے۔ ان تمام مسائل کو بیٹھ کر کے سیرت نبی کی روشنی میں حل کرو، انشاءاللہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا عالمین کہنے سننے کا عمل کی توفیق دے۔ الہی نے سیدھا سچا راستہ دیکھا، نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کی زندگی کے متعلق جاننے کی توفیق دے، ان کو اسوہ نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں انہی کے نقش قدم پر چلنے والا بنا، انہی کی اطاعت کی توفیق دے، آمین تقبل رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔